بھی ہے، یہ کام بھی ہے، شہر میں یہ کام بھی ہے، اسے بھی ملنا ہے، اسے بھی مل کے جاؤں۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں مجھے پتا چلا یہاں ایک بزرگ یمنی عالم ہے، میں ان کی زیارت کے لیے پہنچا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا انتہائی ضعیف ہیں، نحیف ہیں، یہ پلکیں رخساروں پر گری ہوئی، آنکھوں کی بینائی بھی کم ہے، کانوں کی شنوائی بھی کم ہے، انتہائی ضعیف ہے۔ میں نے جا کے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پوچھا کیا نام ہے؟ میں نے کہا عبداللہ۔ باپ کا کیا نام ہے؟ عرض کیا ابو قحافہ عثمان بن عامر۔ کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آیا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں انہوں نے مجھے کہا تجھے ابو بکر تو نہیں کہتے، تجھے ابو بکر تو نہیں کہتے۔ تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے تجھے ابو بکر، جی ابو بکر کہتے ہیں۔ بنو تمیم قبیلے سے تعلق ہے؟ جی بنو تمیم قبیلے سے تعلق ہے۔ دیکھ تیرے پیٹ پہ ناف کے قریب دل کا نشان ہے؟ جی ہے۔ تو انہوں نے کہا اٹھ مجھے گلے مل۔ میں نے کہا میں آپ کی زیارت کے لیے آیا، آپ مجھے ملنے کو بےتاب دکھائی دیتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اس یمنی عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا ابو بکر اس وقت میری عمر 390 سال ہے، میں تورات کا عالم ہوں، انجیل کا عالم ہوں، میں نے اپنی پہلی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ کا آخری نبی جس دھرتی پر آئے گا اس دھرتی کا نام مکہ ہوگا، نبی کا نام محمد ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، قریشی خاندان سے ہوگا، ہاشمی نسب ہوگا، اور جو شخص سب سے پہلے اس پر ایمان لائے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا۔ آقا کی ساری ذات جس عالم میں بھی ہے معجزہ، ہر نبی انتظار میں ہے، ہر زمانہ انتظار میں ہے۔ ابو بکر آج گواہ بن جا، میں اس اللہ کے آخری پیغمبر پر ایمان لا چکا۔ حضرت شاہ جی لکھتے ہیں حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں پیارے آقا کے ساتھ پہاڑی پر کھڑا ہوں، پہاڑی ہے اس کے اوپر ایک پیارے آقا کھڑے ہیں، ایک میں ہوں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ لاٹھی کی ٹیک پہ چلتے ہوئے آئے، جھکی ہوئی ہے کمر۔ انہوں نے آ کے پیارے آقا کو سلام کیا، پیارے آقا نے سلام کا جواب دیا۔ پیارے آقا نے سلام کا جواب دینے کے بعد اسے کہا مجھے تیرے انداز سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ تو انسان نہیں جن ہے۔ اس نے کہا جی جن ہوں۔ کیا نام ہے تیرا؟ اس نے کہا حاما۔ باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا رحیم۔ دادا کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا ابلیس۔ عمر تیری کتنی ہے؟ اس نے کہا جس وقت قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا میں اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا، کیا کرتا تھا؟ میں پہاڑوں پہ اچھلتا کودتا تھا۔ تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں پیارے آقا نے اسے کہا کہ تو اس وقت کرتا کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں اس وقت انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا تھا۔ پیارے آقا نے فرمایا اس وقت اگر تیری یہ حالت تھی تو اب نہ معلوم تیری کیا حالت ہوگی۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ یوں نہ کہیے، میں نے حضرت نوح کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میں نے حضرت عیسیٰ سے انجیل کے سبق پڑھے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عیسیٰ کا سلام لے کر آیا ہوں۔ عیسیٰ نے کہا تھا حاما جن اگر تیری اتنی عمر ہوئی کہ تو پیارے آقا کا زمانہ پالے تو پیارے آقا کے حضور جا کر میں عیسیٰ کا سلام پیش کرنا۔ عالم کوئی بھی رہے میرے آقا کی ذات معجزہ۔ کیوں؟ اللہ نے میرے آقا کو ساری کائنات سے اعلیٰ بنا کر بھیجا، ساری کائنات سے حسین بنا کر بھیجا۔ الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گٹا ہے۔ بڑا مشکل سا ایک ذہن میں جملہ آ گیا، ہاں کہہ رہے ہیں آج بولا ہے، ذرا محبت سے پتہ نہیں اب میرے خیال میں سمجھ آ رہی ہے یا آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، گلیوں میں اترتی ہے ملائک کی قطاریں، احساس کی بستی میں عجب جشن بپا ہے، آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے، اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا، کونین کی وسعت تو تہے دست دعا ہے، آساب پہ
حاوی ہے صدا ہیبت اقرا، جبریل مودت کو یہ دل غار ہرا ہے، یا تیرے خد و خال سے خیرام ہو انجم، یا دھوپ نے سایہ تیرا خود اوڑھ لیا ہے، یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیری تن پر، یا دن تیرے انداز صباحت پہ گیا ہے، فاقوں سے خمیدہ ہے صدا قامت درباں، ٹھوکر میں مگر سلسلہ عرض و سما ہے، خورشید قیامت بھی سرفراز بہت ہے، لیکن تیرے قامت کی کشش اس سے سوا ہے، یاسین تیرے اسم گرامی کا زمیمہ ہے، نون تیری مدح قلم تیری ثنا ہے، واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں چکا ہے۔ چھوڑ دیتا ہوں، بس ویسے ہی ذہن میں آ گیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، جلتا ہوا مہتاب تیرا رہرو مہتاب، ڈھلتا ہوا سورج تیرے خیمے کا دیا ہے، جلتا ہوا مہتاب تیرا رہرو مہتاب، ڈھلتا ہوا سورج تیرے خیمے کا دیا ہے، اور کیا بیاں ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں کہ تو محبوب خدا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آقا کی ساری ذات معجزہ، اور اگلا جملہ عرض کرتا ہوں، طالب علم ساتھی کا جملہ سنبھالیے گا، ذات معجزہ، ساری ذات معجزہ، وجود معجزہ۔ ابھی نہیں سمجھ آئے گی، میں تھوڑا سا اور آگے چلوں گا، اسے کھولوں گا تب سمجھو گے۔ آقا کا وجود معجزہ، آقا کا حسن معجزہ۔ ابھی سے تھک گئے ہو، میں تو معراج پہ پہنچنا ہے۔ آقا کا حسن معجزہ، آقا کا پسینہ معجزہ، آقا کا لباس۔ یہ ایک ایک میرا لفظ یاد رکھیے گا، میں کھولنے کی کوشش کروں گا اسے۔ آقا کا لباس معجزہ، آقا کا چہرہ، بول بول بول، معجزہ، آقا کی زلف معجزہ، آقا کی کتاب معجزہ، آقا کے اصحاب